بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ بہت پیارے میرے ایمانی بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے مجھے صرف 2 یا 3 باتیں بیان کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے صحیح کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ہنگامی زندگی کو لے کر۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ اور دائمی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا کو بنے ہوئے بہت سارے سال ہو گئے۔ جدید تحقیق ایسا کہتی ہے کہ 500 کروڑ سال ہوئے دنیا کو بنے ہوئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 10-12 ہزار سال ہوئے۔ تو ہماری انسانیت کا برتھ ڈے یہ 10,000 یا 12,000 سال ہے۔ اب نہ معلوم کتنا مقدر میں ہے کہ ہم دنیا میں رہیں گے، لیکن ہم دنیا میں ہیں تو ہماری موت کب آ جائے ہم کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کر لیا قیامت کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر پاس میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے وہ بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بچہ جب تمہاری عمر کو پہنچے گا تو تم پر تو قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی تم اس وقت میں اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانوں اور قبروں میں چلے گئے ہوں گے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ تو ہم سب دنیا میں آئے ہیں مرنے کے لیے، اور مرنے کا وقت طے نہیں۔ مفسرین نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے موت کو چھپائے رکھا ہے۔ اگر پتہ چل جائے ہم سب کو کہ ہم 5 سال کے بعد مریں گے تو ہم کیوں جفا کریں، مکان بنانے کی مشقت انگیزی کیوں کریں، اور ہم دوسرا کاروبار اور یہ ساری مشغولی کیوں اختیار کریں کہ 5 سال دنیا میں رہنا پھر سب چھوڑ کر کے جانا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے موت کو چھپائے رکھا تو امید پر آدمی یہ سارا نظام چلاتا ہے، یہ کام کرتا ہے تو دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے موت کو چھپائے رکھا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے۔ قرآن کریم میں 5 چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے صاف طور پر اعلان فرما دیا کہ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز بھی ای ارض تموت، تمہاری موت کب آئے گی، کون سے ایریے میں، کون سی جگہ میں، یہ اللہ ہی جانتا۔ ہم جب پیدا ہوئے، علامہ ابوالحسن سندھی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی بات کا ایک وزن ہے۔ علامہ سندھی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا ضمیر تیار ہوتا، ہم ہمارے ماں کے رحم میں جب پلتے اور پرورش پاتے ہیں، اس وقت ایک فرشتے کو اللہ پاک نے مسلط فرمایا ہے کہ اس ایریے کی تھوڑی مٹی کو لا کر کے ہمارے خمیر میں ملا دیتا ہے کہ جہاں پر ہماری موت طے ہے۔ لہذا اگر افریقہ کے جنگل میں ہمارا مزار اور قبر بننے والی ہے تو وہ افریقہ کے جنگل کی مٹی کو میرے خمیر میں ملا دیا جاتا۔ آدمی جب وقت آئے گا تو کوئی نہ کوئی سبب بنا کر وہاں پہنچے گا کہ جہاں پر اس کی موت طے ہوئی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا علم کسی کو نہیں، کون مرے گا، کب اور کہاں مرے گا، لیکن مرنا طے ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے الذی یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ،
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات يقول اكتب أجلا وعملا ورزقا وشقي أم سعيد. اس میں یہ حدیث پاک میں انسان کی پیدائش کی پورا نظام بیان کیا گیا. اس کی اگر پوری تفصیل کی جائے تو یہ تفصیل کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے کہ کس انداز سے اللہ پاک انسان کو بناتے ہیں. لیکن آخری جو مقصد کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب 120 دن کے ماں کے پیٹ میں تھے تو 120 دن ہونے کے بعد اس بچے میں جان پڑ جاتی ہے. تو جب جان پڑی اس وقت میں اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے آسمان سے مستقل ایک کام لے کر, اور وہ فرشتے کو اللہ پاک یہ حکم دیتے ہیں اکتب اجلا, کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد کتنا جیے گا وہ لکھ دو. تو ہم ہمارے ماں کے پیٹ میں تھے پیارے بھائیوں, 120 دن کے تھے, اور اللہ کی طرف سے فرشتے نے لکھ دیا ہے کہ ہم دنیا میں کتنے جیئیں گے. ورزقا, اور کتنا ہم دنیا میں پائیں گے, بنگلہ, بلڈنگیں, فیکٹری, کارخانے, موٹریں, کاریں, اور کتنی مال دولت, دھن, کھیتی باڑی پائیں گے, وہ سب 120 دن کے تھے تو اللہ پاک نے لکھوا دیا. یہ حدیث پاک دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑی رہبری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہادی کامل بن کر کے تشریف لائے ہیں. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا انما بعثت معلما, کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور استاد کی ذمہ داری ہے کہ ہر بات یہ اپنے اسٹوڈنٹس اور طالب علموں کو برابر بتا دے, زندگی گزارنے کی راہ ان کو سلجھا دے اور ان کو سمجھا دے. تو یہ ایک معلم کا کام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اپنے بارے میں کہ ایک معلم اور استاد اور ٹیچر بنا کر میں بھیجا گیا ہوں, لہذا تمہیں ایک ایک بات میں بتاؤں گا. اور بڑی شفقت کے ساتھ آقا نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ میں تمہارے حق میں ایسا ہوں جیسا باپ اپنی اولاد کے حق میں. باپ اپنی اولاد کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتا, لہذا میں تمہارے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتا. اسی لیے ایک حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ہو کہ دوڑے دوڑے جہنم میں گرے جا رہے ہو, اور میں ہوں کہ میں تمہارے پیچھے سے تمہارے کالروں کو پکڑ پکڑ کر میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ آپ علیہ السلام بڑے شفیق, بڑے مہربان, اپنی امت کے حق میں جیسے والد اپنے اولاد کے لیے ہوتا برا نہیں چاہتا, ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کے حق میں بڑے شفیق تھے. ایک ایک بات بیان فرما دی. آپ کی ایک بات خالی لے لی جائے تو زندگی میں چینجنگ اور بدلاؤ کے لیے کافی ہے. بس یہی ایک حدیث اگر ہم دماغ میں بٹھا لے اور اچھی طرح بٹھا لے کہ میں 120 دن کا تھا تو اللہ کی طرف سے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے کون سچی بات کہہ سکتا ہے؟ وہ اللہ جس پر یہ بات کو نازل فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ کا بھی یہ لقب دیا گیا صادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بات میں سچے ہیں, اور اللہ کی طرف سے آپ کو سچائی کا ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا. آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, آپ کا فرمان, آپ کا ارشاد یہ غلط نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی. اپنے بندوں کو اور اپنی امتیوں کو یہ کہہ دو کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے, اس وقت آسمان سے میرے اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا,
اور وہ فرشتے نے آ کر تمہاری مدت کو لکھ دیا ہے۔ ہم کب مریں گے کہا نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے علامات بیان فرمائی تھی قرب قیامت کی، محدثین نے کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے کتاب الفتن۔ اس میں قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں کو بیان کیا، حالات، آزمائش اور امتحانات کو بیان کیا۔ لہذا ان امتحانات اور آزمائش میں سے ایک بات یہ ہے کثرت اموات۔ جو آج کا زمانہ ہے، ایسی ایسی موتیں میرے بھائیوں ہم سنتے ہیں کہ دل پر کئی دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اچانک ماشاءاللہ ہٹا کٹا جوان ہوتا ہے، ناخن میں بھی درد اور بیماری نہیں ہوتی، لیکن چلتے چلتے اچانک موت اس کو دبوچ لیتی ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں یہ بھی ہمیں ہدایت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے اچانک کی موت سے بچا۔ اچانک کی موت آ جائے تو آدمی نہ وصیت کر سکتا، نہ توبہ کر سکتا، نہ استغفار کر سکتا۔ لہذا اس سے اچانک کی موت سے بچنے کی ہمیں ہدایت دی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ اللہ سے مانگو کہ اچانک کی موت نہ آئے۔ آج عام ہو گئی اچانک کی موتیں۔ 22 سال کا نوجوان اچانک سب کو رلاتا چھوڑ کر چل دیتا ہے، 30-35 سال کا نوجوان چل دیتا۔ مجادر میں ہم نے سنا کہ میری بہن ایک آئی حج سے، اور وہ حج کے دوسرے دن نوجوان، اور اس میں زیادہ عمر بھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اچانک دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اور ایسی روزانہ خبریں سنتے ہیں، لیکن ہم ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ عبرت کا مقام ہے میرے بھائیوں، یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری موت کا وقت آیا ہو تو اچانک مجھے بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ ازل سے ہی اجل کو یہ کام سونپا ہے، چمن سے پھول چننا، ویرانے میں چھوڑ دینا۔ یہ خدا کی سنت ہے، گھروں سے، آبادیوں سے، محلات میں سے، لوگوں کے بیچ میں سے لوگوں کو اٹھانا اور ویرانے اور قبرستان میں چھوڑ دینا۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور یہ سنت برابر چلی آ رہی ہے۔ تو میرا اور آپ کا وقت کب آ گیا ہم کہہ نہیں سکتے۔ آج صبح کا ہم نماز فجر کی یہاں پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس فرشتے بھی اجازت لے کر آیا کرتے تھے، مشہور روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، اب بیمار چل رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل آ گیا۔ تو یہ تو روزانہ کا مہمان تھا جو آپ کے پاس آتا رہتا تھا، آپ پہچانتے تھے اس کو۔ جبرائیل آیا تو آ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے دروازے کو دستک دی۔ جبرائیل خادم کھڑا ہوا اور دروازہ کھولا اور آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آقا ایک فرشتہ آیا ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا بلا لو۔ تو وہ فرشتہ آیا اور آپ کے حضور بڑے ادب کے ساتھ میں بیٹھ گیا۔ آقا اس کو برابر دیکھ رہے، اوپر سے نیچے آقا دیکھ رہے، لیکن پہچاننے میں نہیں آیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے، کون فرشتہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آقا یہ چوتھے آسمان کا فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسماعیل، اور اس کے ہاتھ کے نیچے 1,00,000 فرشتے کام کرنے والے، اور اس 1,00,000 میں سے ہر فرشتے کے ہاتھ میں 1,000 فرشتے کام کرنے والے۔ لہذا یہ اتنا مشغول اور بیزی فرشتہ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کو کہ وہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا نہ اترے گا، لیکن آج اس نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت لکڑی ہوئی ہے اور جہاں بر ہو سکے وہ پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ باری تعالیٰ مجھے اجازت دو
میں آقا کی عیادت کر کے آ جاؤں تو وہ آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ اتنے میں تیسرا فرشتہ آ گیا، اس نے دستک دی، آقا نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام تھے۔ تو آپ نے ان کو دیکھ کر کے عرض فرمایا کہ کیا آ گئے بھائی؟ تو کہا نہ، ابھی تو میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں اور آپ کا وقت ابھی نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو آپ کی اجازت لے کر اور آپ کو اختیار دیا، اگر آپ چاہتے ہو تو زندگی میں آپ چاہو اتنے سال آپ کو دے دیے جائے۔ تو جس نبی جن کی موت کے لیے بھی فرشتہ اجازت طلب کرتا ہو، وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے دلوں کو ہلا دینے والا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوتا ہوں تو میں داہنی طرف سلام پھیروں تو مجھے اپنی ذات پر وشواس نہیں ہے کہ میں بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا کہ اس سے پہلے ملک الموت آ کر کے میری روح قبض کر لے گا۔ تو اتنی موت ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے، کب موت آ جائے۔ دیکھو میں اپنے جو نوجوان بھائیوں اور بچوں سے کہتا ہوں، نوجوان نوجوانی کی وجہ سے بچتا نہیں ہے، اور بوڑھا اور بیمار بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وہ مرتا نہیں ہے۔ بہت سے بیمار اور بہت سے بوڑھے وہ موت پکار رہے لیکن موت نہیں آتی، اور جس جوان کے رخصت پر ان کی بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے، ماں پاگل بن جاتی ہے، بچے ابا ابا کر کے وہ مارے سر کرتا پھرتے رہتے، لیکن اچانک وہ نوجوان کو اللہ پاک بلا لیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ موت کو یاد کرو، اکثروا ذکر حاضم اللذات الموت۔ موت جس کو یاد رہے گی لذتوں میں الجھے گا نہیں، وہ دنیا کی مشغولیات میں مشغول نہیں ہوگا، ایسا مشغول نہیں ہوگا کہ اپنی قبر کو ویران کر دے، اپنے میدان حشر کو اجاڑ دے، اپنی جنت کو برباد کر کے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، اللہ کی رضا کے خلاف وہ کام کرے۔ وہ جس کو موت کا استحضار رہے گا وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ موت ہمارے سر پر آ کر کے کھڑی ہے، ہم سب کو سب سے پہلے استحضار کرنا چاہیے، کبھی بھی موت آ سکتی۔ اور یاد رکھو حسین پور کے میرے اچھے بھائیوں، نمازی بھائیوں، نیک بھائیوں، دیندار بھائیوں، اگر گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں اور کھلے عام اللہ کے احکامات کو توڑا جاتا، اللہ پاک اچانک سے موت کے جھٹکے دیتے ہیں، توبہ کی توفیق اللہ پاک چھین لیتے ہیں، توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اور اس سے دوسری بڑی بات سن لو، اگر منکرات اور ناپسندیدہ چیزیں خلاف شرع خلاف سنت اگر عام طور پر کام ہونے لگے، اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہونے لگے، اور کوئی مسجد میں کھڑا ہو کر کہنے والا نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں ہے بھائی یہ غلط ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، یہ اللہ کے رسول کے دل کو زخمی کرنے والا، یہ کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، تو سجدوں میں پڑھ کر تہجد کے اندھیرے میں اٹھ کر آپ منتیں کرو، رو، خوب گر گراؤ اور آنسو اتنے بہاؤ کہ اس میں کشتیاں چلنے لگے، لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ جب منکرات عام ہو اور منکرات پر نکیر نہ کی جائے اور بری باتوں کو جب روک تھام اس پر نہ کی جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے ہم سب کو جانا ہے، یاد رکھنا۔ ایسے ہم جائے میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس انداز سے ہم جائے، اگر میں جاؤں اور میرے جانے کے بعد میری بیوی میرے اوپر روئے تو روئے گی، وہ اپنے شوہر کو اس نے گم کیا ہے تو وہ روئے گی، میرے جوان بچے اور بچے اگر روئے تو روئے گی، اپنے باپ کی شفقت سے وہ محروم ہو گئے،
اگر میرے بھائی روئیں گے تو ایک بھائی چلا گیا درمیان سے، بہنیں آ کر کے بھائی بھائی کہہ کر کے روئے گی تو روئے گی، بھائی سے محبت کا اظہار ہے، یہ تو دنیا روتی ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن ایسی زندگی گزار کر جائے میرے بھائیوں کہ جب میرا جنازہ چلتا ہو تو میرے محلے میں رہنے والے جانور اور ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے در در پھرنے والا کتا جب میرا جنازہ چلے اس وقت وہ بھی سر جھکائے کھڑا ہو اور اس کے آنکھوں میں آنسو ہو کہ یہ ایک آدمی تھا بھلا انسان جس کی وجہ سے میرے گاؤں میں ایک عذاب رکا ہوا تھا۔ اگر ایسی زندگی ہم گزار کر کے جاتے ہیں تو اس کا نام ہے زندگی۔ تو یہ ہم سب پہلے تو ارادہ کریں اچھے بھائیوں کہ ہم اپنے موت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں۔ دیکھو مرنا ہے، کوئی وہاں پر ساتھ میں نہیں آئے گا، کوئی قبر میں ساتھ میں نہیں سوئے گا، اکیلے وہاں پر جا کر کے سونا ہے۔ ہم روزانہ یہ بات سنتے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں یاد کروں، میں اپنے والد کو گئے ہوئے 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے۔ میں 15 سال سے عیدیں مناتا ہوں، بقرعید مناتا ہوں، ہفتے 10 دن 15 دن میں اچھے پکوان پکا کر کے کھاتا ہوں۔ کبھی میرا باپ مجھے یاد نہیں آتا ہے، میری ماں مجھے یاد نہیں آتی، جو میری ماں میرے بغیر گھر میں دسترخوان پر نہیں بیٹھتی تھی، رات کے 12 بج جاتے ہو تو بھی وہ ماں بھوکی سوتی تھی، جب بیٹا آ جائے تب وہ ماں بیٹا آ گیا وہ بیٹے کو پہلے کھانا دیتی اور پھر اس کے بعد میں وہ ماں کھانا کھاتی۔ وہ ماں سالوں سے قبرستان میں سوئی ہوئی ہے۔ آپ بتاؤ ان میں سے کون اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، کون اپنی ماں کے مزار پر جاتا ہے ہر جمعہ کو اور جا کر کے ان کو ایصال ثواب کرتا ہے؟ تو کل میرا بھی یہ حال ہوگا، مجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، میں اکیلا سوؤں گا، اکیلا وہاں پڑا رہوں گا، اور بڑے بڑے بھلے لوگ وہاں پر سوئے ہوئے ہیں۔ آپ قبرستان میں جا کر کے ذرا نظارہ کر لو، وہاں پر آپ دیکھو گاؤں کے سرپنچ کہ جن کو ملنے کے لیے 3 دن فون ملانے کے بعد وہ ملتے نہیں تھے، کوئی بڑے ذرا کام کرنے والے حکومت کا سرکاری، اب ان کو ملنا ہو تو کل آنا پرسوں آنا، ان کی قبروں پر آج کتا تاپ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتے۔ جس کو ملنے کے لیے ہمیں 3 دن دھکے کھانے پڑتے تھے، آج ان کو اپنے کتوں کو اپنے قبروں سے نہیں روک سکتے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، کل میرا آپ کا یہ حشر ہونے والا ہے، قبر میں جا کر کے ہم سب کو سونا ہے، ہم سب یاد رکھیں۔ جب یہ یاد رکھیں گے موت کو، سارے مسائل حل ہے۔ بس موت کو بھول گئے، اب یہ سارے مسائل ہے، اس لیے اپنی موت کو یاد رکھے، دیندار بننے کی کوشش کرے۔ آپ فون پر بات کر لو اور موبائل سوئچ آف کر لو، سوئچ آف کر لو، سوئچ آف کر لو بالکل۔ ایک تو مجھے یہی موبائل کی بلاغت بیان کرنی ہے، ایک تو دجالی فتنہ پیدا ہو گیا، اسی کو مجھے کہنا تھا، ایک میرے دل میں بات تھی۔ نہ مسجد میں چین سے رہنے دیتا، نہ حرم سے چین سے رہنے دیتا، نہ گھر میں چین سے رہنے دیتا، سب یہ موبائل نے ہم کو اپنوں سے بھی پرایا کر دیا ہے، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ تو ہم اپنے موت کا انتظار کریں بھائی، اپنے موت کو یاد رکھیں گے، کہو انشاءاللہ، زور سے کہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو کبھی دل نرما جاتا اور یقین کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کہتے، پر یہی مقصود ہے میرے بھائیوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ، جن کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا محمد بن محمد الغزالی، بیان فرماتے 40 سال کی عمر ہو جائے اور 40 سال کی عمر کے بعد آدمی نیکی کی طرف نہ بڑھے
تو اس کو اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر دینا چاہیے، جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دینا چاہیے۔ میری زندگی تباہ ہو رہی ہے، 50 سال گزر گئے، 55 سال گزر گئے، میرے پاس ہے کیا؟ میرے پاس نیکیوں کا کتنا ذخیرہ ہے؟ میں اگر سوچوں تو میرے پچھلی زندگی میں سوائے سیاہی اور کالے پن کے کچھ نظر نہیں آتا۔ میری تنہائی گناہوں سے بھری ہوئی، میری محفلی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی، زبان چلی ہے تو غیبت میں، جھوٹ میں، دھوکہ دینے میں، آنکھیں چلی ہے تو اچھی خوبصورت چیزوں کو دیکھنے میں، کان چلے ہیں تو غیبت کے سننے میں، میرا بدن کا ایک ایک عضو گندا ہے، میری محفلیں گندی، میری تنہائیاں گندی، اور میں نے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے۔ اس نے موت کا استحضار کر کے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لو۔ سچے دل سے ہم سب محتاج ہیں، سچے دل سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والا بہت پسند ہے۔ تو سب سے پہلا کام آج کی مجلس میں ہم سب ارادہ کر کے اٹھے، موت کو سامنے رکھیں گے، اور دوسری بات کہ ہم پچھلی زندگی سے توبہ اور استغفار کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ دیکھو جلدی کر لینا توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چلتے چلتے بھی توبہ کو قبول کر لیتے، چلتے چلتے بھی۔ دل میں ندامت ہونی چاہیے، ابھی دل جب نرما گیا، ابھی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، مجرم ہوں، معاف فرما دینا۔ میرا اللہ تو سبھی مجیب الدعوات ہے، سننے والے، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں میرے اللہ۔ تو فوراً ابھی بیٹھے بیٹھے بھی اللہ ہماری مغفرت کا اعلان کر دیں گے۔ تو پچھلی زندگی سے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ 2 رکعت اگر ممکن ہو تو صلاۃ التوبہ کی پڑھے، اور صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاوے، اور بڑے دھیان کے ساتھ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایسے دعا مانگے میرے بھائیوں، ہماری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہو۔ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آج اتنا دل سخت ہو گیا میرا، اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوتے یا اللہ کہتے، لیکن آنکھیں آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد ہے دل کی سختی یہ گناہوں کا اثر ہے، اور گناہ اگر نہ ہو، نیکی کی طرف میلان ہو تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ میں فوراً آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ تو اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہم سب ارادہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کے ساتھ یہ بھی مانگ لے کہ اللہ جو زندگی میری مقدر میں ہے، اللہ تیرے احکامات پر مجھے چلا لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ میں نہیں چل سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، گناہوں سے نہیں بچ سکتا، جب تک کہ تیری مدد شامل حال نہ ہو۔ اللہ تو مجھے بچا لینا اپنے گناہوں سے، اللہ تو اپنے احکامات پر چلا لینا، اللہ تو مجھے نماز کا پابند بنا لینا، اللہ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق پیدا فرما دینا۔ یا اللہ کا کلام یہاں پر الماریوں میں سجا ہوا ہے، اے میرے بھائیوں یہ قرآن ٹھیک کر کے کہتا ہے، رمضان گیا اس کے بعد سے رکھا، کون ہے اس میں جو کہتا ہو کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں؟ میرے اللہ کے کلام کا اتنا بھی حق نہیں کہ صبح میں اس کو کھول کر سر پر دیکھا جائے، یاسین شریف پڑھی جائے، کم سے کم دن میں 100 پارہ تو پڑھنا چاہیے، 1.5 پارہ پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ۔ قرآن کی تلاوت سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی، اللہ کا پیار پیدا ملتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور یہ جب نصیب ہوگا تو آدمی پٹری بدلے گا نہیں، صحیح وہ چلے گا۔ تو اللہ سے مانگے اللہ قرآن کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دینا، اللہ میری آنکھوں کی حفاظت فرمانا، اللہ میری زبان کی حفاظت فرمانا،
اللہ میرے دل و دماغ کی سوچ کو بہتر بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے، ہم مانگا کرے۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، یہ مانگنے کے بعد اپنی زندگیوں کو صحیح عملی طور پر بنانے کے لیے قدم اٹھا لے۔ ایسے کبھی ہم پروگرام میں بیٹھتے اور سنتے تو دل میں طرح طرح کے ایسے عزائم اور ارادے، اب تو ایسا کرنا، اب تو یہ کر دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ اثر رہتا نہیں۔ او میرے پیارے بھائیوں، زندگیوں کو بدل دو، زندگیوں کو بدل دو، زندگیوں کو بدل دو۔ بہت حد ہو گئی اللہ کو ناراض کرتے کرتے، اب آ جائے واپس اور اللہ کے سامنے بس گڑ گڑانا شروع کر دے۔ آسان ہو ہمارے پاؤں یہ چلنے لگے مسجد کی طرف، مسجد آباد ہو، چوراہے اور بیٹھک یہ ویران ہو دن بدن، اور مسجد میں ہم آئے، نماز سے پہلے آ کر قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جائے، نماز کے بعد اطمینان سے ہم نوافل پڑھے، سنن پڑھے، معمولات پڑھے، معمولات پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرے اور اطمینان کے ساتھ مسجد سے جائے۔ میلاد میں نیکی پیدا کرے، میلاد میں نیکی۔ اور ایک دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، اپنی روزی کے مسئلے کی طرف خوب دھیان دو۔ دیکھو یہ سب کو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، روزی کے مسئلے کی طرف خوب دھیان دو۔ یہ ساری جو برائیاں یہ وجود میں آتی ہے، ساری برائیوں کا جڑ اور اس کا خلاصہ یہ حرام روزی ہے۔ تو حرام روزی سے اپنے آپ کو بچاؤ، شک والی روزی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ گوبر ہے، غلاظت ہے جو حرام کا ہے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، توجہ بھی نہیں کریں گے، لینے کی بات تو درکنار دور رہی، اس کی طرف دھیان بھی نہیں کریں گے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ روزی کا مسئلہ، المعدۃ حوض البدن والعروق واردۃ الیہا فاذا صحت المعدہ صدرت العروق بالصحہ واذا فسدت المعدہ صدرت العروق بالسقمہ۔ یہ روزی کی مثال ایسی ہے کہ معدے میں جب جاتا تو وہ معدے میں اگر اچھا حلال پاکیزہ کھانا جائے گا تو یہاں معدے سے بدن کے ایک ایک عضو کو مال سپلائی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حلال پاکیزہ کھانا ادھر ڈالا تو آنکھوں کو پاکیزہ مال ملے گا، کان کو پاکیزہ مال ملے گا، زبان کو اچھا مال ملے گا، دماغ کو اچھا مال ملے گا، زبان ذکر میں لگے گی، قرآن یہ کان کسی اللہ والے کا بیان سننے میں لگے گی، آنکھیں قرآن کی تلاوت والدین کی زیارت میں لگے گی۔ گناہوں میں اب یہ ہمارے اعضاء یہ استعمال نہیں ہوں گے، اور اگر غلط مال یہاں پر معدے میں پہنچا تو سپلائی غلط ہو رہی ہے، تو سپلائی جب غلط ہوگی تو ہم ہماری آنکھوں سے اچھا نہیں دیکھ سکتے، اب ہمارے دماغ سے ہم اچھا نہیں سوچ سکتے، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے روزی کا مسئلہ، جیسا ہم کھائیں گے ویسے اثرات اور ایسے اعمال یہ ہمارے بدن سے صادر ہوں گے۔ حرام روزی کھائے اور امید رکھے اچھے اعمال کی تو ایک خواب ہے، ایک سراب ہے جو پورا ہونے والا نہیں۔ حرام روزی اپنے اولادوں کو کھلائے اور یہ اولاد بڑھاپے میں میرے لیے لاٹھی اور سہارا بنے تو ایک خواب ہے، دیکھتے رہو جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اگر اولاد کو اپنے حلال لقموں سے پالا پرورش کی ہے تو یہ اولاد تمہیں کبھی دکھی نہیں کرے گی، وہ اولاد آپ کو بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی۔ تو حلال روزی کا خوب خیال رکھو، حرام روزی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ حلال روزی یہ کمانے کی کوشش کرنا یہ فرض ہے، فرائض کے بعد طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فریضہ فرض نماز، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ان فرائض کے بعد نمبر 2 کا فرض یہ حلال روزی کا کمانا ہے، لہذا یہ نمبر 2 کا فریضہ ہے حلال روزی۔
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को कहा गया अल्लाह की तरफ से, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, तुम पाकीज़ा तय्यिब माल खाओ, इसका असर होगा कि तुम्हारे बदन बॉडी से अच्छे अमल निकलेंगे। इसलिए हलाल पाकीज़ा रोजी। आज हमारी रोजियां शक वाली हो गई, बिल्कुल शक वाली रोजी। अरे इतने हम आगे बढ़ गए मेरे भाइयों, आपके बारे में मुझे अच्छा गुमान है, सब दीनदार फरिश्ता सिफत लगते हो, अल्लाह करे मेरा गुमान अच्छा हो, लेकिन कोई जगह खाली नहीं, कोई गांव खाली नहीं कि जिसमें अल्लाह के बंदे कुछ नादानी की वजह से, गफलत की वजह से लोन और इंटरेस्ट में हाथ न डाला हो। और याद रखो, याद रखो, याद रखो, कान खुल करके बखोल करके बराबर सुन लो, जिस दिन से आपने इंटरेस्ट में हाथ डाला उस दिन से अल्लाह की तरफ से आपने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। क्या कहता हूं मैं? अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेट हासिल कर लिया अपने गरीब बनने का। आप कभी भी मालदार नहीं बन सकते, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ये कान खोल करके सुन लो। मैं लोन लेकर के मकान बना लूंगा, बच्चे का मकान बना लूंगा, सब बच्चों के लिए कारोबार का इंतजाम कर लूंगा। अब तो मेरा नौजवान बच्चा मोबाइल भी लोन से लेता है, मोबाइल से लोन से मोबाइल भी। अब अगर इसमें हाथ डाल दिया तो जिस दिन से आपने हाथ डाला है वो तारीख आप नोट कर ले, और ये बात गलत हो तो मेरे पास आना, मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र पर आकर के आप मुझे मार जाना कि तूने गलत बात बताई थी। मुझे बराबर याद नहीं है वो किताब का नाम, लेकिन मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का असर पड़ा है किसी जगह कि जब ये गलत जगह से माल आना शुरू होता, जिस दिन से आया उस दिन से 40 साल जब गुजर जाते तो वो 40 साल पूरे होने के बाद अब ये 40 साल में अल्लाह पाक ने बदलाव की सिफत रखी है। इसीलिए मैंने जो हदीस पढ़ी थी इब्ने माजा शरीफ की, अल्लती युजमाउ खल्क़ु अहदिकुम फी बत्नी उम्मिही 40 यौमन नुतफा, 40 दिन में नुतफा, 40 दिन में गोश्त का लोथड़ा, 40 दिन में हड्डियों का ढांचा, 40 दिन में अल्लाह पाक बदलाव। तो 40 में अल्लाह ने पावर रखा है, एक सलाहियत रखी, इससे आप जाते हो 40 दिन अल्लाह के रास्ते में जाओगे बदलाव आएगा। 4 महीने, वो 4 की कुछ पावर है। 40 दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वो भी मछली के पेट में 40 दिन रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम 40 फिर कुछ दिन बढ़ा दिए गए तो 40 दिन तूर पहाड़ पर अल्लाह पाक ने नबुव्वत से इनको सरफराज किया था। 40 में कुछ अजीब पावर है। तो जिस दिन से आपने लोन में, इंटरेस्ट में, सूद में हाथ डाला है वो तारीख याद करके नोट कर लेना। वो तारीख से 40 साल गुजरे और आप जिंदा हो, दुनिया में हो, भले 80, 75, 82, 92 साल के हो जाए, उस वक्त आपके पास प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं होगी। चाहे अभी आपने 1 मकान, 2 मकान, 4 कारखाने और 2 कारें, मोटरें और ये जमीन एक्स्ट्रा खरीद ली और वहां पर भी क्या है जमीन तिजारत की आपने, लेकिन अल्लाह पाक देने वाला भी, अल्लाहु मुअती अल्लाहु मानि, ये दोनों सिफतें बयान की। अल्लाह जो देने वाला है वो अल्लाह छीनने वाला भी है, लिहाजा वो अल्लाह देता है। अगर देता है तुम्हें ये इंटरेस्ट में, लोन में हाथ डालो और आता रहता, तो ये याद रखो कुरान हदीस की रोशनी में ये इस्तिदराज है, ये ढील है। और ये ढील है कब अल्लाह की तरफ से रस्सी को खींचा जाए और ये मछली पकड़ने वाला ये आगे आंकड़े पर खूबसूरत बोटी अटका कर अब ये रस्सी को डाल देता है समंदर में। मछली समझती है कि ये मेरे लिए बड़ी शानदार गिज़ा आ गई,
لیکن جب وہ اس کے حلق میں جاتا تو وہ ایک جھٹکا دیتا اور وہ کنارے پر اپنا ہمیشہ مسکن اور رہنے کی جگہ چھوڑ کر اس کو باہر آنا پڑتا، اور کتنے اس کے ساتھ میں معاملہ کیا جاتا، اس کو تیل میں گرمایا جائے گا، نہ معلوم کیسے کاٹا جائے گا۔ تو یہ ایک ڈھیل ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے روزی کا انتظام، لیکن وہ جھٹکا جب دیتا ہے تو پھر یہ اسی کا نام ہے استدراج۔ اگر آپ اس کے ساتھ میں کچھ پا رہے ہو اور بھی آ رہا ہے تو یہ استدراج ہے۔ جب پتنگ کی ڈور کو اللہ پاک کھینچ دے گا، پتنگ کٹے گی، کہاں جا کر کے گرے گی، کون سے علاقے میں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگر آپ نے غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے، اللہ کے واسطے اپنی ذاتوں پر رحم کھائیے، اپنی اولاد اور اپنے نسلوں پر رحم کھائیے، اور یہ بات یاد رکھیے اور نوٹ کر لیجئے، آپ اگر زندگی میں نہیں رہے تو اس تاریخ سے جب 40 سال بیتیں گے، آپ تو چلے گئے، لیکن 40 سال پورے ہونے کے بعد آپ کی اولاد کے پاس کچھ بچا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کے اثرات آپ اندھیرے میں مٹھائی سمجھ کر کے گوبر میں ہاتھ ڈال دے تو میٹھا نہیں بنے گا، وہ آپ منہ میں ڈالیں گے تو وہ آپ کو بدبودار، اور اس سے آپ کو گھن اور نفرت، اور کئی دنوں تک یاد آئے تو آپ کو کھاتے ہوئے آپ کو کیا ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی۔ آپ کو تصور اگر آ جائے تو بھول میں بھی اگر غلاظت میں اپنے ہاتھ ڈال دیا تو مٹھائی نہیں بنتی۔ آپ نے بھول میں اس میں ہاتھ ڈالا ہے بے خبری میں، تو وہ گوبر ہے تو گوبر اپنا اثر دکھائے گا، وہ پلیتا ہے تو وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے آپ نے اس میں سے کسی نے، مجھے امید ہے کوئی ایسا نہیں، لیکن اگر کیا ہو واپس آ جائے، واپس آ جائے، اپنا معاملہ صاف کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسلام آنے سے پہلے یہ لوگوں نے رواج تھا لین دین کرنے کا، سود کا، اور وہ یوں کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ یہ بے اور ربا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ بے بھی ایک چیز 200 کی لاتے اور 300 میں بیچتے، تو 200 روپیہ ہم دیتے اور 300 لیتے، تو یہ تو ایسا ہی ہے۔ لیکن قرآن کا فیصلہ ہے اپنی جگہ پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا گیا، آپ نے اعلان کر دیا کھڑے ہو کر کے، اور یہ آپ نے اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو تمہارا بقایا ہے جو پہلے دور جاہلیت میں لیا تھا چھوڑ دو۔ اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ عباس نے جہاں پر دیا تھا، اس لیے کہ اس وقت منع کا حکم نہیں آیا تھا، عباس نے موڑی کے ساتھ سب چھوڑ دیا، موڑی بھی نہیں لے گا اور انٹرسٹ بھی نہیں لے گا، موڑی کے ساتھ میں نے اپنے گھر سے ابتدا کی اور چھوڑ دو۔ اور یاد رکھو اگر ایمان لاتے ہو تو یہ چھوڑ دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پورے قرآن کریم الحمد سے ناس کی سین تک آپ پڑھو، قرآن میں زنا کا تذکرہ ہے، شراب کا تذکرہ ہے، غیبت کا تذکرہ ہے، جھوٹ کا تذکرہ ہے، والدین کی اطاعت اور نافرمانی کا تذکرہ ہے، پڑوسیوں کا، اپنے ساتھ میں رہنے والے سفر کرنے والوں کا تذکرہ قرآن کریم میں یہ سب کو بیان کیا۔ لیکن کسی گناہ پر میرے اللہ نے اتنا جلال نہیں دکھلایا جتنا جلال یہ انٹرسٹ پر دکھلایا ہے، یا لون لینے پر دکھلایا، اور اللہ نے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا کہ اگر تم نہیں مانتے اور یہ انٹرسٹ میں ہاتھ اپنا نہیں نکالتے تو پھر ایک طرف تم ہو دوسری طرف میں ہو، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ آسمان جو بنایا، کتنا بڑا آسمان بنایا ہے، یہ ان میں سے یہ ہمارے امام صاحب کو اللہ پاک دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے۔ اللہ جنت آسمان میں بنائیے، جہنم زمین میں بنائیے، تو 10 گنی بڑی دنیا سے ایک ایمان والے کو۔ اب کوئی ایمان والوں کا اندازہ ہے 30 کروڑ 34 کروڑ تو تم ابھی نقل ہو تمہارے ملک میں، کتنے پہلے چلے گئے، کتنے بعد میں آئیں گے، اور دنیا میں کتنے ہیں۔
تو ایک ایمان والے کو یہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت، تو پھر یہ آسمان کی چوڑائی کا انداز لگا لو، کتنا بڑا آسمان کو سوچ نہیں سکتا، اتنا بڑا آسمان بنانے والا اللہ، اور اتنے بڑے آسمان آپ نے یہ مسجد، چھوٹی سی مسجد بنائی، یہ چھت کے ٹکاؤ کے لیے آپ نے 4 دیواریں بنائی، اور نہ معلوم بیچ میں آپ نے ایک ستون بھی لگایا ہوگا، اس کے بغیر یہ چھت کا ٹکاؤ نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے آسمان کو اللہ اپنے قدرت سے تھمائے ہوئے، نہ نیچے اللہ پاک نے بڑے ستون بنائے، نہ اوپر سے اٹکانے کے لیے، پکڑنے کے لیے اللہ نے زنجیریں لگائی ہے، اپنی قدرت سے تھامے ہوئے۔ وہ اللہ سے جب مقابلہ کرنے پر آ جائیں گے تو کیا بچے گا ہمارا؟ اس نے میرے بھائیوں اچھی طرح یاد کر لو یہ بات، اگر ہم نے اس میں سے ہاتھ نہیں چھوڑا، براہ راست اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے لڑائی ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ جب اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دے تو زمین کو پھاڑ کر اللہ پورے شہر کے شہر اور بستیوں کے بستیاں اللہ پاک دسا دیتے، بستیوں کی بستیاں۔ یہ قسم کی بغاوت ہے، یاد رکھو یہ قسم کی بغاوت ہے۔ پچھلی قومیں بھی آئی تھی، بغاوت پر اتری تھی، اللہ نے کہا ایسا کرو، ہم نہیں کریں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا کہا مانو، نہیں مانا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آنے دو۔ کیا عذاب آئے گا؟ تو کہا اللہ کا عذاب آنے والا ہے آندھی کی شکل میں۔ قوم عاد بہت لمبی ترنگی تھی، ان کے بارے میں آپ نے سنا، اتنی مضبوط جسامت طاقت والی تھی کہ پہاڑ کے پاس جا کر کے یوں پہاڑ کو پکڑ کر کے یوں ہلاتے، اور ہلا کر پوری چٹان اٹھا کر کے لاتا ایک آدمی، اور لا کر کے یہاں رکھ دیتا، اور پہاڑ کے پاس جا کر کے ہلایا، اور دوسرا بہت بڑا پہاڑ کا حصہ اٹھا کر کے یوں رکھ دیا، اور تیسرا یوں رکھ دیا، اور چوتھا لا کر اس کے اوپر۔ ہے کوئی طاقت؟ آپ بلڈوزر بھی یہ پہاڑ کو ڈھو نہیں سکتے اور اس کو ہلا نہیں سکتے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح پہاڑ کی چٹانوں کو نکالتے اور اس طرح رکھ کر مکان بنا لیتے۔ ایسی مضبوط قوم تھی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آ رہا ہے آندھی کی شکل میں، آنے دو، ہم مضبوط ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ اور آیا عذاب تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یہ لائن میں کھڑے ہو گئے، آندھی کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ آندھی کس کی تھی؟ خالی سنو سمجھو، میں ابھی آگے بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ خالی، اسرافیل، ایک فرشتہ، جو اسرافیل کو اللہ نے اتنا پاور اور طاقت دی ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا، کہ جب اللہ چاہیں گے یہ زمین کو توڑ پھوڑ دینا تو اسرافیل بلڈوزر لے کر نہیں آئے گا، کلہاڑی اور پھاوڑا لے کر کے نہیں آئے گا، ہتھوڑا اور کیا ہے دوسری اوزار کو لے کر کے نہیں آئے گا۔ اسرافیل صرف اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بس یہ پھونک ماریں گے، وہ پھونک میں اتنی طاقت ہوگی کہ یہ پہاڑ کی چٹانیں چھوٹا روئی کا کالا اور ٹکڑا، اس کو آپ یہاں پنکھے کی طرف پھینک دو تو کیسے فضا میں گھومتا ہے، تو اس کے پھونک کی وجہ سے پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانیں، یہ آندھی جب تیز آئے تو جیسے وہ کیا ہے گھومتی ہے بہت ساری چیزیں زمین سے اٹھا اٹھا کر کے اوپر، ایسے پہاڑ اپنی چٹانوں کو کھو چھوڑ دے گا اور پہاڑ کی چٹانیں یہ فضا میں گھومے گی، یہ پھونک کا اثر ہے۔ وہ اسرافیل اگر تماچا مار دے تو، وہ اسرافیل اگر کسی پر بیٹھ جائے تو، وہ اسرافیل میں اور وہ فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم بغاوت پر اتری تو اللہ پاک نے کہا ان کو چکھا دو، تو انہوں نے ایک فرشتے نے پوری زمین کو یوں اٹھایا۔ آپ یہ دروازہ نہیں اٹھا سکتے، ایک فرشتے نے خالی اپنے ہاتھوں سے یوں اٹھایا اور آسمانوں تک لے گیا اور یوں پلٹ دیا روٹی کی طرح، جیسے عورتیں اپنے ہاتھ میں روٹی کو الٹ پلٹ کرتی ہے، تو وہ اس میں مکان بھی تھے، جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، زمین
कितना बड़ा ये एरिया हो गया और कितनी बड़ी इसमें कितना वजन हो गया, कोई सोच नहीं सकता। ये सारी वजन के साथ जो हथेली में उठाकर गया और पलट दिया। एक फरिश्ते में ये ताकत दे, फरिश्ते की फूंक में एक ताकत दे। ऐसे ऐसे फरिश्ते अल्लाह पाक ने बेशुमार फरिश्ते पैदा फरमाए। उन फरिश्तों का पैदा करने वाला अल्लाह कितना ताकतवर होगा, कोई सोच नहीं सकता। वो अल्लाह तबारक व तआला कहते अगर लॉन से और इंटरेस्ट से हाथ नहीं निकालते तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बच सकते भाई, अरे बच सकते। अगर अल्लाह से लड़ने की ताकत है तो जाओ इंटरेस्ट में हाथ डालो, खूब मजे ले लो, खूब मजे फायदे उठा लो। अल्लाह से लड़ने की ताकत है, अल्लाह के रसूल से लड़ने की ताकत है। इसलिए मेरे भाइयों बाज आ जाओ, अपनी जानों पर रहम खाओ, अपनी औलादों पर रहम खाओ, अपनी औलादों को फकीर न बनाओ। हदीस पाक में है कि तुम में से कोई मरे तो ऐसी हालत में न मरे कि अपनी औलाद तुम्हारे जाने के बाद कासाए गदाई यानी भीख का कटोरा लेकर लोगों के सामने हाथ दराज करे, ऐसे न मरो। अपनी औलाद के लिए जायदाद छोड़ करके जाओ, कैश छोड़ करके जाओ, कुछ मिल्कियां छोड़ करके जाओ, फकीर बनाकर कल्लाश तंगस्त बना करके न जाओ। यह हदीस में कहा गया, इसीलिए कहा गया मौत के वक्त में आखिरत याद आ गई तो मेरा सारा माल मस्जिद में, तो शरीयत कहती है एतिमाद नहीं, खाली तीसरा तो बाकी दो हिस्से तो रिश्तेदारों को दे दो। फकीर बनाने से मना किया, शरीयत में नहीं बना सकते फकीर को, अपनी औलाद को फकीर नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट में हाथ डाला तो आपने अपनी औलाद को फकीर बना दिया, बना दिया, बना दिया। आप तो चले जाओगे, अभी खुश हो सब बच्चों के, लेकिन वही अल्लाह ये 40 साल के बाद भी इसका कोड़ा जब आएगा आपकी औलाद के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अगर सूद में और इंटरेस्ट में नौजवान मेरे बच्चों से कहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों आपकी अभी जिंदगी बहुत बाकी है, अभी से ये आदत मत डालो, अपने आप को बचाओ। इमाम बुखारी अलैहि रहमान बीमार पड़ गए, इमाम बुखारी अलैहि रहमान तो डॉक्टरों के पास इनको ले जाया गया। तो डॉक्टर ने विजिट के बाद बताया कि यह आदमी न मालूम कैसे जी रहा है, इसके बदन में न नमक है, न तेल है, न लोहा है, न फुलाना है और कुछ नहीं है, कैसे जी रहा। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी से लोगों ने पूछा क्या हाल है, तो कहा डॉक्टर ठीक कहता है, 5 साल हो गए मेरे सालन खाए हुए, रोटी खाए हुए, शोरबा चखे हुए, देखे हुए। तो क्या करते हो, तो कहा 5 बादाम मैं लेता हूँ, पानी में भिगोकर खा लेता हूँ। मेरा बाप जब मरने लगा था, इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने अपने दोस्त को बुला करके वसीयत की थी कि ये देखो मेरी दुनिया में पसीने की कमाई हुई बगैर शक वाली ये रोजी है और ये मेरा इकलौता बेटा है मोहम्मद, इसके लिए मैं छोड़ करके जाता हूँ। ये थोड़े से दराइम थे पोटली में, तो ये मैं छोड़ करके जाता हूँ। इमाम बुखारी कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये मेरे बाप की हलाल कमाई पर गुजार दी। मेरे भाइयों गुजर जाएगी जिंदगी। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी फैमिलियों, अपने बच्चों का मिजाज बनाओ फाका कशी करने का, इनका मिजाज बनाओ थोड़े पर गुजारा करने का, इनका मिजाज बनाओ जैसा आप दो वैसा पहन लेने का। मैं अपने बच्चों को मैं 33-35 साल से दारुल में पढ़ाता हूँ। मैं अपने बच्चे पढ़ने वालों इनको नसीहत करता हूँ और बहुत दर्द के साथ कि मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ मेरे मदरसे से जाओगे तो मुख्तलिफ इलाकों में जाओगे, मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ेगा, आपको अरबपति खरबपति लोगों से वास्ता पड़ेगा। लेकिन मेरी एक फकीर की आप लोगों को नसीहत है, याद रखो, पल्ले बांध लो। आपकी मुकद्दर में अगर टूटा जूता है तो टूटे जूते के साथ अरबपतियों के मजलिस में जाओ और बड़े फखर के साथ में जाओ। अरे इनकी किस्मत में बंगले तो है, मेरी किस्मत में टूटी झोपड़ी है, तो मेरा अल्लाह मेरे लिए यह पसंद करता है, मैं इस पर खुश हूँ और मैं दिल से खुश हूँ। किसी का बंगला देखकर झोपड़ी जलाई नहीं जाती।
किसी की अच्छी चीजें देखकर अपनी चीजों को तोड़ा नहीं जाता, मैं अपनी किस्मत पर खुश रहूंगा। तो ये चंद दिनों की ये दुनिया है, इसको जमा करने के लिए मेरे भाइयों ऐसे राह न अपनाए। हम चले जाएंगे, औलाद मजा करेगी, फकीर बनेगी अलग, लेकिन सारा भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा। इसने अपने रोजी का मसला जरा ठीक रखो। आप खेती बाड़ी वाले हो, खेती बाड़ी में हलाल कमाई कैसे होती है जरा सोच सोच करके काम करो। मेरा अल्लाह ये वादा किए हुए है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। आप देखो, अगर हलाल खाना चाहोगे अल्लाह खिलाएगा, अगर हराम खाना चाहोगे अल्लाह खिलाएगा। यहाँ राजी रहकर खिलाएगा, यहाँ फिटकार के साथ खिलाएगा, दोनों को अल्लाह खिलाएगा। लेकिन अल्लाह के जिम्मे ये रोजी की जिम्मेदारी है। आप और हम क्यों न अल्लाह के राजी बंदे रह करके अल्लाह की तरफ से हलाल रोजी न इस्तेमाल करें। हम इसीलिए मैंने हदीस सुनाई, 130 दिन के थे, मैं कितना ही उथल पाथल कर दूं, लेकिन 120 दिन के थे तो फरिश्ते ने आकर लिख दिया था उक्तुब अजला व रिज़्का, तो वो रिस्क 120 दिन का था, अल्लाह ने लिखवा दिया है। इससे एक कौड़ी ज्यादा नहीं मिलेगी और कोई छीन नहीं सकता। चाहे पूरा खानदान मेरे खिलाफ केस करे और रिट दाखिल करे, लेकिन कोई मेरे पास से एक कीमत जमीन की नहीं ले सकता। ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है। कुल नहीं युसीबाना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ये ऐलान कर दो, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना अल्लाह ने लिख दिया। तो यहाँ जो लिखा था 120 दिन मिल करके रहेगा। एक चीज तुम्हारी मुकद्दर की कोई छीन नहीं सकता, और है नहीं तो मिल नहीं सकती। चाहे तुम इसके लिए कोई भी असबाब इख्तियार करो, तो क्यों ना हम सीधी पटरी चले। हमारे बूढ़े चाह करके जैसे जिंदगी गुजार कर, हजरत मौलाना जैसे बहुत से बड़ी उम्र के, उन्होंने वो दौर देखा। मैंने भी अपनी 56 साल जिंदगी में वो दौर देखा है, बूढ़ों का दौर। इतना मीठा और प्यारा, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, और ऐसा सादा इनका वो क्या है दौर था और माहौल था कि वो कभी याद आता है तसव्वुर तो बस ये कि ये जमाना यही एक जमाना था जो एक चटनी रोटी और छाछ खाते थे, लेकिन ऐसा लगता था गोया कि हम किसी जन्नत में जिंदगी गुजार रहे हो। ऐसा सुकून और ऐसा इत्मीनान था। इससे के खेती बाड़ी करते थे, शत वाला खाते नहीं थे, लोगों के दिलों में हमदर्दियां थी। अगर बारिश आने का मौसम हो तो सारे खेत वाले अड़ोस पड़ोस के दौड़ करके कि इसका नुकसान न हो, और वो सब वहां पर लग करके इसका गल्ला और धान घर पर पहुंचाने की कोशिश, या हमदर्दियों के साथ वो सारी हमदर्दियां अपने बूढ़े अपने कब्रों में लेकर के सो गए। हमारी किस्मत में जो दुश्मन है, मेरा भाई मेरा दुश्मन है, मेरा चाचा मेरा दुश्मन है, मेरा भतीजा मेरा दुश्मन है, और अगर मुझ पर कोई दुख आ जाए तो मेरा वो भाई जो मैंने और उसने एक माँ की छाती से दूध पिया है, वो भाई के जुबान से जुमला निकलता है ये इसके करतूत की वजह से, और साथ देना तो दूर की बात, ये तो अपने करतूत से सदा भुगत रहा है। भाई भाई का दुश्मन बन गया। ये भी अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में है, जब रिश्तेदारियां टूटती है अल्लाह रोजी को लॉक कर देता है, और जब चोरियां और खयानत होती है कारोबार में अल्लाह रोजी को लॉक कर देता है, अल्लाह रोजी को आना बंद कर देता है। तो आज वो मोहब्बतें खत्म हो गई, वो रिश्तेदारी और एक दूसरे का ख्याल रखना खत्म हो गया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वास्ते अपनी जातों पर रहम खाओ, अपनी औलाद पर रहम खाओ, और अगर किसी ने ये गलत राह अपनाई है शक वाली, तो कभी इसमें हाथ मत डालो, आपकी औलाद लाखों में खेलेगी, याद रखना। मैं अक्सर कभी कभी कह देता हूँ, मुझे याद आ जाता, मेरी इन आंखों ने हम 7 भाई है। आप मेरे भाई को जानते होंगे, मजादर में थे मौलाना आदम साहब, जो यहाँ बनासकांठा के जिम्मेदार थे, हमारे बड़े भाई 7 भाइयों में।
میں 6 नंबर का, 2 मेरे भाई काकोसी नजीरिया में पढ़ाते, एक डीसा पढ़ाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है अपनी माँ को पानी के साथ खिचड़ी घोल करते, लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं सिखाया, औलाद को नहीं सिखाया। कभी कई शिया के यहाँ से कोई ऐसा खाना मुहर्रम में आ जाता तो कभी हमने ऐसा देखा न होता, लेकिन वो रात के अंधेरे में मेरी माँ कहती कि वहां जा करके दे दो। बचपन से वो तालीम थी, आज इसका असर है कि कभी किसी की तरफ देखने का जी नहीं चाहता। आज अल्लाह इतना खिला रहा है कि मेरे पास खाने के लिए पेट नहीं है। घर में आया तो ये मुझे मौलवी अनस ने कहा, तो मैंने सब्जी बनाने का कहा। मैंने कहा भाई खाए, मुझे जरा कीर्तन की तकलीफ है, ये फुलानी तो मैं ये नहीं खा सकूंगा, मेरे लिए सब्जी बनाना। आज खिलाने वाले लोग हैं लेकिन मेरे पास खाने को पेट नहीं है। तो वो माँ बाप अगर आप भूखे रहकर अपने पेटों पर पत्ते बांध करके जिंदगी गुजारोगे, आपकी औलाद लाखों में खेलेगी। याद रखना, दीनदारी पर अल्लाह ने दुनिया को छोड़ रखा है, दीनदारी पर। लेकिन अब दुनिया की हवस, तमा, लालच, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 32, 32 का 64, ये करने में हम सब लगे हुए हैं। तो ये इसका नतीजा, आप परेशानियां और हमारे मसाइल हल नहीं होते, और मिलेगा तो इतना जो मुकद्दर का है। तो एक सब अल्लाह के घर में बैठे हुए हो, बात समझ में आ रही है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके अल्लाह से वादा कर लो मेरे भाइयों, आज से कभी गलत जगह पर हाथ नहीं डालेंगे, और अगर डाला है तो इससे हम दूर हो जाएंगे। चुपके से किसी को पता न चले। देखिए अल्लाह के खौफ की वजह से आज से 25 या इससे भी ज्यादा साल हो गए होंगे, मेरा बिल्कुल इब्तिदाई दौर था पढ़ाने का, 5-6 साल, तो हमारी जमात गई थी 3 दिन की पत्तन में। यूसुफ भाई जनता का अपने नाम सुना होगा, जो पत्तन के जिम्मेदार थे, बड़े फिक्रमंद। उन्होंने सुना कि ये उलमा की जमात है, इसमें कोई मुफ्ती भी है, कोई ऐसे इदारे में पढ़ाने वाले, तो उन्होंने सब जवानों को मेहनत करके जोड़ा। मुझसे पूछा, मैं ही जिम्मेदार था, तो कहा कि ऐसा प्रोग्राम रखे। मैंने कहा आपके हम तो ताबे, आप जैसा कहो। तो सबको जोड़ा, और फिर उन्होंने यही बात कि हमारे यहाँ शहर में अभी इंटरेस्ट की ये शक्ल चल रही है और इस पर खुल करके बात करनी है। मैंने बात की तफसील से, तो ये जो भाई बैठे, बस वहां पर एक नौजवान बैठा हुआ था, वो एकदम से मजमे में बयान सुनते सुनते जोश आया, खड़े होकर यूं खड़े हो गए और एकदम से रो रहे थे। और बयान के दौरान खड़े होकर के उन्होंने बुलंद आवाज से कहा कि मौलवी साहब, मैं आपको सब नमाजियों को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने इसमें हाथ डाला है, लेकिन मैं मस्जिद में खड़े रह करके कल से मैं ये लॉक कर दूंगा, मेरा खाता और खत्म। मैंने दिन में कहा कि मेरा ये कहना अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। ये है ईमान की बात। हाँ, अल्लाह वज़्ज़ाक़ुल क़ुव्वतिल मतीन है, खिलाएगा, जरूर खिलाएगा अल्लाह पाक, भूखा नहीं सुलाएगा। क्यों हराम में हाथ डाले, गलत जगह पर क्यों हाथ डाले? इसने अल्लाह से दिल में वादा कर लो, अगर गलत जगह पर हाथ डाला है तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, और वहां से अपनी जान को छुड़ा लो और जल्दी से वहां से निकल जाने की कोशिश करो, नहीं तो उजड़ जाओगे, आपकी नस्लें भी उजड़ जाएगी और आपकी औलाद के पास कौड़ी नहीं बचेगी। ये याद रखना, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए लोन और इंटरेस्ट ये तो उजाड़ने का काम करता है, लिहाजा इसमें कभी हाथ नहीं डालेंगे। शक वाली रोजी कभी हम हमारे पास नहीं आएंगे। अपने पेटों पर पट्टे बांधना सीख लो, अपनी बीवी को सिखा लो, अपने औलादों को सिखा लो, लेकिन हराम की रोजी इनको मत खिलाओ और कहो कि बेटा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का वाक़या आपने सुना है और बहुत सुना है, तफसील के साथ सुना है। इनकी घरवाली 7 तरफ से शहजादी थी, बाप भी बादशाह था, भाई भी बादशाह था, चचा भी बादशाह था और दूसरा भाई भी 7 तरफ से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया
کہ عید کے موقع پر عمر بن عبد العزیز وقت کے خلیفہ اور بادشاہ ہے اور ان کے لیے کپڑے نہیں ہے، اور ان کو وہ کہتی ہے ان کی گھر والی کہ آپ جاؤ اور خزانچی سے کہو کہ مجھے 1 مہینے کی پیشگی پہلے اوپار جس کو کہتے اوپار دے دو مجھے 1 مہینے کا۔ اس وقت کا قاضی بھی قاضی تھا، اس نے کہا عمر بن عبد العزیز آپ بادشاہ ہو اپنی جگہ، لیکن مجھے لکھ کر کے دو کہ آپ 1 مہینے تک جیئیں گے تو میں آپ کو اوپار دے دیتا ہوں۔ کہ وہ گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ واپس آ گئے، اپنے بچوں سے کہنے لگے بیٹو یہی پھٹے پٹے پرانے لباس نہیں بنا لو۔ امیر المومنین ہے، وقت کے بادشاہ ہے، اور جب عیدگاہ میں گئے تو لوگ بڑے بڑے ملنے کے لیے آ گئے اور سب کے تنوں اور بدنوں پر اچھے اچھے ملبوسات اور لباس ہے، لیکن وہی بادشاہ کے بیٹے اور اولاد کھڑے ان کے بدنوں کے اوپر چترے ہیں اور وہ خوش ہے اس کے اوپر۔ تو جنت میں ہم اپنے اولادوں کو کھلائیں گے پلائیں گے اور اچھے لباس پہنائیں گے۔ دنیا ہمارے لیے آزادی کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ہنگامی اور ٹائم پرواری آئے، جیسے تیسے بھی یہ دنیا گزر جائے گی۔ اپنی اولادوں کا ایسا مزاج بناؤ، اپنی زندگی ذرا لیکسری زندگی نہ بنا دو، ہائی فائی زندگی نہ بنا دو، اس کے بغیر نہ چلے، نہیں سب کے بغیر چلے، سب کے بغیر چلے۔ گھر بناتے ہو تو یہ ٹائلس بیوی نہیں ہے، ٹائلس تو چاہیے، ارے نہیں ہو پوزیشن تو لون لگا کر کے اس میں نہ ڈالو ٹائلس سے۔ یہ بیویوں کے مطالبات کی وجہ سے بھی یہ بہت سارے مرد یہ دیکھا دیکھی یا لون میں ہاتھ ڈال دیتے۔ ایسا مت کرو میرے بھائیوں، آپ کی اور میری زندگی تباہ ہو جائے گی، اپنے اولاد کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے، وقت بھی ہونے آیا، تیسری بات مجھے یہ کہنی، موبائل کو غلط استعمال مت کرو میرے بھائیوں۔ نوجوان بچوں سے میں کہتا ہوں، نوجوان بچوں کی بھی کوئی خصوصیت نہیں، علماء کرام سے بھی کہتا ہوں، علماء کرام نوجوان سب کا یہ حال ہے، موبائل بہت غلط استعمال ہوتا ہے اور تنہائی کے گناہ، موبائل سے تنہائی کے گناہ ہوتے، اور گھر میں سب گناہ کرنے والے۔ اب وہ گھر میں کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، کیسے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا، کیسے برکتوں کا نزول ہوگا۔ میری بچی 24 گھنٹہ موبائل میں گھومتی چیزیں دیکھنے میں بچی کو کیا کہوں، میں خود موبائل دیکھنے میں، جہاں 4 بچے بیٹھے ہوں آپ قسم کھا کر کے لو وہ موبائل دیکھتے ہوں گے تو قسم میں آپ گنہگار اور حانث نہیں ہوں گے، موبائل میں پڑے ہوں گے، آپ موبائل دیکھتے ہوں گے۔ ارے اتنا موبائل نہیں، موبائل آپ استعمال کرو، ناجائز ہم نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا، صحیح استعمال کرو میرے نوجوان بچوں، صحیح استعمال کرو، غلط استعمال سے بچاؤ۔ موبائل کی وجہ سے جسمانی بیماریاں، میں نے 4-5 کتابیں پڑھی ہے موبائل کی، کتنا خطرناک نقصان ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر، جسمانی اعتبار سے اچانک چلتے چلتے ہارٹ اٹیک، ہاں یہ موبائل کا اثر ہوتا ہے، گردے فیل ہو جانا موبائل کا اثر ہوتا ہے، کبھی معدہ اور آنتوں کی بیماریاں موبائل کا اثر ہوتا ہے، نہ معلوم کیسی کیسی۔ ایک عورت اگر موبائل دیکھنے کی عادی بن جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو تو اس کا موبائل دیکھنے سے اس کی شعاؤں کا اثر اس پیٹ میں پلنے والے بچے پر یہ پڑتا کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو معذور پیدا ہوگا، یا تو عضو کے اعتبار سے نہیں تو دماغ کے اعتبار سے معذور۔ تو اندر میں بچے پر یہ اثر پڑتا ہے تو جو خود دیکھے گا کیا حال ہوگا۔ اور ایک سائنسدان نے لکھا کہ جو ہفتے میں 35 گھنٹہ موبائل استعمال کرے تو کوئی گارنٹی نہیں کون سی بھیانک بیماری اس پر اٹیک کر لے، کوئی گارنٹی نہیں کون سی بھیانک بیماری۔ اب ہم کتنا استعمال کرتے، صحیح استعمال کریں۔ آپ کسی اللہ والے کا بیان کھول دے رکھ دے سنے، کوئی قاری صاحب کی تلاوت کھول دے سنے، ایمان تازہ ہوگا۔ کوئی حمد اور نعت پڑھتا ہے کھول دے اور سنے، یہ اچھا استعمال ہے۔ اور موبائل سے بہت سے فوائد ہے،
آپ وہ فائدے کے لیے استعمال کرے، آپ حساب کے لیے استعمال کرے، اس سے کوئی بزنس آپ کا چلتا ہے تو اس میں استعمال کرے، لیکن اللہ کے واسطے اس کو غلط تو استعمال نہ کرے۔ یہ مجھے ایک بات یہ کہنی تھی، اور آخری بات مجھے یہ کہنی، حسین پور کے میرے اچھے پیارے ایمانی بھائیوں، ہم نیک بن جائیں، بنیں گے اور ہم اپنے اولادوں کو نیک بنا دیں، اولادوں کی فکر کرو۔ دیکھیے یہ وہ زمانہ ہے، میرے آقا نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ وہ فتنوں کے زمانے سے پہلے کچھ کر لو، ایمان مضبوط بنا لو، اسلام پر جماؤ پیدا کر لو۔ وہ فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند، کہاں جانا رستہ سجائی نہیں دے گا، ملے گا نہیں رستہ۔ اس سے پہلے صبح میں ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، شام ہوتے ہوتے کفر، شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح ہوتے ہوتے کفر۔ یہ زمانے میں ہم چل رہے، اگر ہم نے اپنے اولادوں کا فکر نہیں کیا تو ہماری نسلیں ہماری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جہاں رہے ہماری نوجوان نسلیں ہماری ہاتھ سے 1-2 ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ جا رہے۔ میں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھیں گے، پوری دنیا کا مالک بن جائے میرا بیٹا اور میری بیٹی، لیکن اس کے پاس اگر ایمان نہ رہا تو یہ مٹی کے ڈھیر سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گوبر سے زیادہ یہ پوری دنیا کی ملکیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے اولادوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرے۔ میں نے تفسیر میں پڑھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بات سنیے برابر جو میں کہتا ہوں۔ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کے چاچا اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، خود نبی، بیٹا نبی، بھائی نبی، چچا نبی، دادا نبی، نبیوں کا گھرانہ کتنا مقدس لوگ کے عالموں کا گھرانہ ہے، علماء کا گھرانہ ہے، یہ نبیوں کا گھرانہ۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کا یہ فکر کر رہے کہ جب موت کا وقت آیا اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ میرے بیٹوں، پوتوں، نوازوں، میرے بچوں، مجھے جانے کا وقت آ گیا، مجھے تمہارا فکر ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اطمینان سے مروں، میرے بعد تم پٹری تو نہیں بدل دو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ اتنا بڑا نبی جو نبیوں کے گھرانے میں پلنے والا، لیکن اپنے اولاد کی یہ فکر کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم جنہوں نے 1000 نبیوں کی صحبت پائی ہے، 1000 نبیوں کی صحبت، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہتے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اپنے بیٹے کو وہی فکر تربیت کی بات کر رہے۔ آپ تفسیر پڑھے، منذر عشیرتک الاقربین، یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ، اپنی پھوپھی صفیہ کو بلا کر کہا کہ بیٹا، پھوپھی، دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، لیکن آخرت میں تو تمہارے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ آخرت میں آپ یہ بھرم میں نہ رہنا میرا باپ نبی ہے، میرا بھتیجا نبی ہے، یہ بھرم میں نہ رہنا، دنیا میں جو چاہے تم لے لو۔ تربیت کی بات کہی۔ ایک حدیث میں نے سنی ہے، حضرت فاطمہ جو کام کرتے کرتے ہم نے سنا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ رسی کے نشان پڑ گئے تھے، بہت کام کرتے کرتے اتنے میں کہیں سے مال آ گیا تو حضرت علی نے کہا جاؤ اپنے ابا سے ایک نوکر اور غلام مانگ لو، تمہارے ہاتھ میں ذرا ہاتھ بٹائے گا، کام میں سہولت۔ تو گئی حضرت فاطمہ، لیکن آپ نے ان کی بات سننے کے بعد کہا بیٹا آپ چاہتے ہو تو میں غلام دے سکتا ہوں، غلام لے کر جاؤ، لیکن اگر آپ کہتی ہو تو میں آپ کو 5 دن کی باتیں بتاؤں جو تجھے دنیا اور آخرت میں کام دے گی، دنیا اور آخرت میں کام دے گی۔
फातिमा भी वो नबी की बेटी थी। उन्होंने कहा कि आका मुझे तो वो बातें बता दो जो मुझे भला दीन दुनिया और आखिरत में काम आए। आका तरबियत फरमा रहे। एक एक आप सहाबी के देखते हो, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ते होते, कभी इनका नमाज पढ़ना ये इनको देखता होता तो छोटा होता तो नमाज को जरा लंबी पढ़ते। हाँ, रियाकारी मकसूद नहीं और मकसद है लंबी पढ़ते इत्मीनान से, और कहते कि बेटा तेरे लिए मैं नमाज को लंबी पढ़ता हूँ, जैसा तू मुझे देखेगा कल को तू वैसा करेगा, तेरे लिए औलाद की तरबियत का फिक्र सहाबा ने, ताबीन ने, औलिया इज़ाम ने, अंबिया ने और खुद सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने औलाद की तरबियत की फिक्र की, जबकि हम सोच नहीं सकते थे कि वो गलत पटरी पर चलेंगे। आज हमारा तो बसरी तालीम का एक मिजाज बनता जा रहा है। मेरी बच्चियां कॉलेज में जा रही है, कोई मना नहीं है, अगर शरी हुदूद में रह करके अगर जाती है तो कोई नहीं, लड़के जा रहे। अब ये बेहयाई और बेशर्मी कब मेरे घर में घुस जाएगी पता नहीं चलेगा। हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अल्लाह ने इनको इज्जत मकबूलियत दी थी। हजरत से बुढ़ापे में पूछा गया, हजरत आपको अल्लाह ने इतना मकाम कैसे दे दिया? बादशाह भी आपको बुलाते हैं और बड़े बड़े शेख आपके जूते ठीक करने में फख्र महसूस करते। हालांकि थे अली मियां वो कि जब नदवा में मेहमान आते हैं तो इनके लिए अच्छा अच्छा खाना तैयार करके खिला, हजरत बैठ जाइए, ठीक है मैं बैठता हूँ, खाइए, आप खाइए। मेहमान खाकर जब आराम करते तो मेरा अली मियां एक कोने में अपने जेब से सूखी रोटी लेकर के बैठ करके खाते। वो मदरसे के मेहमान है, वो खाना इनके लिए मेरे लिए नहीं है। वो अगर चाहते तो दुनिया में सबसे बड़े अमीर बनते। इतना अवार्ड इनको मिला है मुल्कों की तरफ से इनको, लेकिन इनसे पूछा गया इतने बड़े कैसे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने जब होश संभाला, आंखें खोली तो पूरी दुनिया में आग लगी हुई थी सब जगह पर। मैंने सोचा अगर इस आग के बुझाने का फिक्र नहीं किया तो कल तो वो आग मेरे घर में भी आएगी, मेरे बच्चों के भी ईमान को छीन लेगी। तो मैं आलम की आग और आलम की फिक्रे लेकर के उठा, लिहाजा अल्लाह ने मेरा नाम पूरे आलम में कर दिया। आज मैं अपने बच्चों का फिक्र नहीं करता, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, नौजवान बच्चा कितने बजे आ रहा है, मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, बाजार जाने के बाद और यहाँ मार्केट जाने के बाद, सब्जी लेने जाने के बाद उसके सर पर और उसके चेहरे पर पर्दा रहता है कि नहीं, मुझे इसका फिक्र नहीं है। कौन फिक्र करेगा मेरे भाइयों? अपने औलाद का फिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए, हमारी अमली जिंदगी अल्लाह पाक बना दे, हमको नेक बना दे। अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा करे, अल्लाह की मोहब्बत और बारी पर पैदा करे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क और मोहब्बत पैदा फरमाए, शरीयत सुन्नत पर चलने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इन भाइयों में जो बीमार है अल्लाह इनको शिफा दे दे, जिनके घरों में कोई बीमार है अल्लाह इनको शिफा दे दे, जिनमें जो परेशान हाल है अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जिन पर कर्जे चढ़े हुए अल्लाह पाक इनकी अदायगी की गैब से शक्ति और सूरतें पैदा फरमाए, जिनके पास जाती मकान नहीं अल्लाह पाक इनके लिए जाती मकान का इंतजाम फरमाए। और अल्लाह से हम सब मुतवज्जे होकर दुआ करते, अल्लाह तेरे खजाने बहुत बड़े बड़े हैं, अल्लाह में यकीन है तेरे खजानों में कभी नहीं। आपके बंदे मेरे नबी की उम्मतों की उम्मत का लाखों का मजमा मेरे मौला कई महीनों से भूखा है, भूख की वजह से इनकी हड्डियां भी मेरे मौला गलने लगी। करीब अल्लाह क्या आपके खजाने खत्म हो गए? नहीं नहीं मेरे अल्लाह बहुत खजाने वाले हो, अपने बंदों को खिला दो, इनको दवा दे दो, इनको मकान दे दो, इनके मस्जिदों को आबाद फरमा दो, इनके मदरसों को आबाद फरमा दो, इनके मकानात को आबाद फरमा दो। अल्लाह जालिमीन ने इनको खुले छत के आसमान के नीचे सोने पर मजबूर किया है। मेरे अल्लाह जन्नत से खाना इनके लिए आपने मूसा की कौम पर मन्नो सलवा उतारा था, अल्लाह आज वही अल्लाह हो आप
اے کریم اللہ ان کے لیے بند و سلوا کا انتظام فرما دینا، ان کو میرے مولا کھانے کا انتظام فرما دینا۔ جن اللہ کے بندوں نے بندیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، جنہوں نے امیدیں لگائی، اللہ سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرمائے۔ اے اللہ جن آپ کے بندے اور بندیوں نے ہم پر جو احسان کیا ہے چھوٹا بڑا، اپنا شاعر شان ان کو بدلہ عطا فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی، روضہ مقدسہ کی، بیت المقدس کی، پوری دنیا کے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، اعمال کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ ہمیں اور پوری امت کو، مرحومین موجودین سب کی مغفرت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر کے لائن کی دعا مانگی ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں اور پوری امت کو اس سے پناہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔